الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ دنیا ظہور سے قبل حضرت امام مہدی کے آمد سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے؟ کیا سابقہ کتابوں میں جو نشاندیاں دی گئی تھی کیا موجود حالت ان کے مطابق ہیں؟ کیا امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے؟ پیارے دوستو، آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ جب تک ہم روشنی اور خوشحالی میں ہوتے ہیں اس کی قدر و قیمت کا کم اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس وقت کی حقیقت قدر و قیمت معلوم ہوگی جب ہم ظلمت اور تاریکی کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں گر جائیں گے۔ جب سورج افق آسمان پر درشاں ہوتا ہے ہم اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، لیکن جب سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے اور ایک مدت تک اپنی نورانیت اور حرارت سے محروم کر دیتا ہے تو اس کی روشنی کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ ظہور آفتاب ولایت کے لازمی ہونے کا ہمیں اس وقت احساس ہوگا جب ظہور سے پہلے بے سر و سامانی اور نا امنی کے ماحول سے باخبر ہوں۔ امام زمانہ کے ظہور سے قابل فتنہ فساد سے بے سر و سامانی، نا امنی، ظلم و ستم، عدم مساوات اور تجاوز تمام عالم کو محیط ہوگا اور زمین ظلم و ستم اور نا انصافی سے لبریز ہوگی۔ خونی جنگ کا آغاز ملکوں اور ممالک کے درمیان ہو چکا ہوگا۔ قتل ناحق اس قدر زیادہ ہوگا کہ کوئی گھر یا خاندان ایسا نہیں ہوگا جس کے کیا چند عزیز قتل نہ ہوئے ہوں۔ مرد اور جوان جنگوں کے اثر سے ختم ہو چکے ہوں گے، یہاں تک کہ 3 میں سے 2 آدمی قتل ہوں گے۔ قوم و ملت کے درمیان جان و مال سے بے وقت راستے غیر محفوظ ہوں گے۔ خوف و وحشت ہر انسان کے دل میں بیٹھی ہوگی۔ ناگہانی اور حادثاتی موتوں کی کثرت ہوگی۔ معصوم بچے بدترین شکنجوں کے ذریعے ظالم اور جابر حکوم کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے۔ سڑکوں اور چوراہوں پر حملہ عورتوں کے ساتھ تجاوز ہوگا۔ جان لیوا بیماریاں، لاشوں کی بدبو، اقسام ہتھیار کے استعمال سے عام ہو جائیں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں کمی ہوگی۔ مہنگائی اور قحط سے لوگوں کی زندگی مفلوج ہو جائے گی۔ زمین بیج قبول کرنے سے انکار کر دے گی۔ بارشیں نہیں ہوں گی یا اگر ہوں گی بھی تو بے وقت اور ذرا رساں ہوں گی۔ قہر ایسا پڑے گا کہ لوگوں کی زندگی اتنی دشوار اور مشکل ہو جائے گی کہ بعض لوگ قوت لا یمود فراہم نہ کرنے کی وجہ سے اپنی عورتوں اور بچوں کو معمولی غذا کے قابل اور دوسرے کے حوالے کر دیں گے۔ ایسے مشکل ناسازگار ماحول میں انسان ناامیدی کا شکار ہو جائے گا اور اس وقت موت اللہ تبارک تعالیٰ کا بہترین تحفہ سمجھی جائے گی اور صرف لوگوں کے آرزو موت بن جائے گی۔ جیسے ماحول میں جب کوئی شخص لاشوں یا قبرستان کے درمیان سے گزر رہا ہوگا تو اس کی آرزو بس یہی ہوگی کہ کاش میں بھی انہی میں سے ایک ہوتا تاکہ ذلت کی زندگی سے آسودہ خاک ہو جاتا۔ اس وقت کوئی طاقت اور پارٹی انجمن نہ ہوگی جو اس بے سر و سامانی تجاوز آرگدی کا سدباب کرے اور ستم گروں اور طاقتوروں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے۔ لوگوں کے کانوں سے کوئی نجات کی آواز نہیں ٹکرائے گی۔ سارے جھوٹے دعویدار انسان کی نجات کا جھوٹا نعرہ لگانے والے خائن اور جھوٹے ہوں گے اور انسان صرف ایک مسئلہ الہی خدائی معجزے کا انتظار کرے گا اور بس اس وقت نا امیدی جو پورے جہان میں چھا جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائیں گے اور آسمان سے غیبی ندا آئے گی جو ہر ایک انسان کے کان سے ٹکرائے گی کہ اے دنیا والوں، ستمگروں کے حاکمیت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور اب عدل الہی سے پر حکومت کا دور ہے اور مہدی ظہور
ظہور کر چکے ہیں۔ یہ آسمانی آواز انسان کے بے جان دل میں امید کی روح پھونٹے گی اور محرومی مسلمین کو نجات کا ذریعہ مل جائے گا، جو روایت پیغمبر امام علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ ان میں سے حکومتوں کا عام نقشہ حضرت امام مہدی کے قیام سے قبل بیان کیا گیا ہے۔ ظہور سے قبل جہاں بہت سے مسائل ہوں گے، ان میں سے ایک مسئلہ جو انسان کی اذیت کا باعث ہوگا وہ حکومتوں کی طرف سے لوگوں پر رونے والا ظلم و ستم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، زمین ظلم و ستم سے بڑھ چکی ہوگی، ہر گھر میں خوف و دہشت کی حکمرانی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، زمین ظلم و ستم سے پور ہو گئی ہوگی، یہاں تک کہ خوف ہر گھر میں داخل چکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام خوف دہشت کے دور میں ظہور کریں گے۔ یہ خوف وہی ہے جو ستمگر حکاموں کے خوف سے وجود میں آتا ہے۔ اس لیے امام مہدی کے ظہور سے قبل ظلم دنیا کے حکم ہوں گے، قبل ظالم دنیا کے حاکم ہوں گے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زمانہ ظہور اس وقت ہوگا جب معاشری رہبری ستم گھروں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس وقت زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو جائے گی اور آزادی کے احساس کے بجائے خود کو قید خانے میں محسوس کریں گے، جیسا کہ فی الحال اسلامی ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے بلکہ اجنبی بنے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آخری زمانے میں شدید مصیبت کے اس سے سخت ترین مصیبت نہ سنی ہوگی، اسلامی حکام کی طرف سے میری امت پر آئے گی۔ اس طرح کے زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے گی اور ظلم و ستم سے اپنی ایسی لبریز ہوگی کہ مومن ظلم سے چھٹکارے کے لیے پناہ کا طلب ہوگا، کوئی چائے پناہ نہ ہوگی۔ ان روایت میں دو قسم کی حکومتوں کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تک قائم ہوتی ہے ذکر آیا ہے، جو یہ ہے۔ تین قسم کی حکومتیں یہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد امراء اور امراء کے بعد بادشاہ، ان کے بعد جابر اور ستمگر حاکم ہوں گے، پھر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لوگ اس وقت عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں جب حکومت کا کارگزار اور باشعور نے کھولا، لیکن اگر غیر مناسب اور افراد لوگوں کے حاکم ہو جائیں گے تو فطری بات ہے کہ انسان رنج و غم میں مبتلا ہوگا، بلکہ وہی صورتحال ہوگی جو حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل کے زمانے میں حکومتیں خائن اور فاسق فاجر ستم کر کے ہاتھ میں ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حکام ستمگر، قاضی فاسق اور وزرات ستمگر ہوں گے۔ حکومتوں میں عورتوں کا نفوذ آخری زمانے میں ممتلک حکومتوں کے مسائل میں اس مسائل ایک مسئلہ عورتوں کا ان کا نصف ہے نفوذ ہے۔ خواتین لوگوں کی حاکم ہوں گی اور حکام ان کے ماتحت ہوں گے۔ اس کے مطلب ناگوار حالت کی عکاسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، احساس زمانہ آنے والا ہے کہ فاسد اور زناکار لوگ ناسل نعمت سے بہرہ مند ہوں گے اور پست و ذلیل افراد پوسٹ و مقام حاصل کریں گے اور انصاف پرورہ افراد ناتمام اور کمزور ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ یہ دور کب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت ہوگا جب عورتیں اور کنیزیں لوگوں کے امور پر مستلق ہوں گی اور بچے حاکم ہو جائیں۔ حاکم کو تجربہ گار ہونا چاہیے تاکہ لوگ سکون و اطمینان سے زندگی گزار سکے۔ اگر ان کے بجائے بچے یا کوتوال نظر امور کی ذمہ داری لے لیں تو رونما ہونے والے فتنے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آخری زمانے میں حکومتیں پائیدار نہیں ہوں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ صبح کو حکومت تشکیل پائے تو غروب کے وقت زوال پائے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تم کیسے ہوں گے جب تم کسی امام کے بغیر
زندگی گزار رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے نفرت اور بیزاری کے طلب ہوں گے۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب تم آزمانا چاہو گے اور تمہارے اچھے برے لوگوں کی پہچان ہو جائے اور خوب ابال آ جائے۔ اس وقت جب تلواریں کبھی خلاف میں تو کبھی باہر ہوں گی، جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ایک حکومت دن کی ابتدا میں تشکیل پائے گی اور آخری روز میں زوال پائے گی، یعنی کہ گر جائے گی۔ امام زمانہ کے ظہور سے قبل ظالم حکومت ناتمام ہو جائیں گی اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت کے قیام کا مقدمہ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اسلام اور قرآن پاک کا صرف نام باقی رہ جائے گا، مسلمان صرف نام نہاد مسلمان ہوں گے۔ مسجدیں اس وقت ارشاد و موسیٰ کی جگہ نہیں رہ جائیں گی۔ اس زمانے کے فقار وہ اس زمین کے بدترین فقہ ہوں گے۔ دین کا معمولی اور بے عرض چیزوں کے مقابل معزز ہوگا۔ اسلام سب سے اچھا اور غالب دین ہے جو انسان کی دینی اور دنیاوی سعادت کا ضامن ہے، لیکن جو چیز قابل اہمیت ہے وہ اسلام اور قرآن پاک کے حکام پر عمل کرنا ہے۔ آخری زمانے میں ہر چیز برعکس ہوگی، یعنی اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن پاک معاشرے میں موجود ہوگا لیکن تنہا تحریر ہوگی اور مسلمان صرف نام کے ہی مسلمان رہ جائیں گے۔ اسلام کی کوئی علامت نہیں پائی جائے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ صرف اسلام کا نام ہوگا اور قرآن پاک کا نقش و تحریر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف مسلمان پکارے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ خدا کو نہیں پہچانیں گے اور توحید کے معنی نہیں جانے جائیں گے۔ پھر دجال خروج کرے گا۔ مسجد اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور تبلیغ دین لوگوں کی ہدایت و ارشاد کی جگہ ہے۔ صدر اسلام حکومت کے اہم کام بھی مسجد میں انجام دیے جاتے تھے۔ جہاد کا پروگرام مسجد میں بنتا تھا اور انسان مسجد سے معراج پر گیا، لیکن آخری زمانے میں مسجدیں اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گی اور دینی رہنمائی اور ہدایت تعلیم کے بجائے مسجدوں کی تعداد اور خوبصورتی اضافہ ہوگا، جبکہ مساجد مومنین سے خالی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں مسجدیں خوبصورت ہوں گی لیکن ہدایت ارشاد کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ زمانے کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ آخری زمانے میں دین معمولی اور گھٹیا قیمت پر فروخت کیا جائے گا اور جو لوگ صبح مومن تھے ظہر کے بعد کافر ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر موجود حالات کو دیکھا جائے، موجودہ حالات کو پرکھا جائے تو شاید وہ تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں جو امام زمانہ کے ظہور کے لیے بیان کی گئی تھی۔ آج ہماری حکومتیں دیکھ لیں، آج ہمارے حکمران دیکھ لیں، آج ہماری مسجدیں دیکھ لیں، آج ہمارے علماء دیکھ لیں۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے گھروں کو دیکھ لیں تو شاید وہ تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور ان قریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔